بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو میں تم سب کو من چاہا انعام دوں گا۔ تو سب قطار میں کھڑے ہو کر ایک ایک یہ بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں۔ لیکن ایک بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جنگل میں بیابان جگہ پر جا کر چھوڑ دو، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اس کا دیا ہوا پہنتی ہے۔ سپاہیوں نے شہزادی کو پکڑا اور جنگل میں بیابان جگہ پر بغیر کسی ساز و سامان کے اکیلا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی اکیلی جنگل میں رہ گئی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ جو اس نے میرے لیے عیش و عشرت لکھی ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی۔ شام ہونے ہی والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ میں لکڑیاں اکٹھی کر لوں تاکہ آگ جلا لوں تاکہ کوئی جانور میرے پاس نہ آئے۔ شہزادی لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے جنگل کی طرف جانے لگی کہ راستے میں اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ شہزادی جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی ہے۔ شہزادی جب اندر گئی تو وہ پانی پانی کہہ رہا تھا بستر پر۔ شہزادی نے اس میں دیکھا کہ کہیں پانی ہے تو اس نے اس بزرگ آدمی کو دیا۔ جب بزرگ آدمی نے پانی پی لیا تو اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹی، آپ کون ہو؟ تو شہزادی نے سارا ماجرا ان کو سنایا۔ بزرگ آدمی نے کہا کہ میں یہاں سے شہر جاتا ہوں اور 7 دن کے بعد واپس آتا ہوں اور اس جھونپڑی میں تم اکیلی ہی رہو گی اور کچھ کھانے کا سامان بھی تمہیں اس میں مل جائے گا۔ وہ بزرگ آدمی شہر چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی کے اندر سے صفائی کی اور بکری کا دودھ نکال کر آدھا خود پی لیا اور آدھا باہر نکال دیا تاکہ کوئی جانور بھوکا ہو تو وہ اسے پی لے گا۔ شہزادی نے جب صبح دیکھا کہ وہ جو آدھا دودھ بچا کر اس نے باہر رکھا تھا وہ برتن خالی پڑا تھا اور ساتھ میں ہی ایک لال پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور ساتھ ہی شہزادی نے سانپ کے اثرات بھی دیکھے۔ اور شہزادی نے بچپن میں یہ سن رکھا تھا کہ سانپ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے۔ اگلے روز پھر شہزادی نے دیکھا کہ ایک لال اور پڑا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے اور 7 ہی لال ان کے پاس آ گئے۔ اب وہ بزرگ آدمی بھی واپس آ گیا تو شہزادی نے ان کو سارا ماجرا سنایا اور 3 لال ان کو دے کر کہا کہ شہر میں جاؤ، ان کو بیچ کر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر آؤ جو محل بنانے والے ہوں، اور باقی کے 4 لال اپنے گلے میں ڈالیے مالا کے طور پر۔ کچھ ہی دنوں میں شہزادی نے جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروا لیا اور ساتھ ہی جنگل میں ایک لکڑی کی فیکٹری بھی بنوا لی جس میں مزدور کام کرتے تھے۔ اس سے مزدور کا بھی گھر کا کام چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ دور دور تک لوگ شہزادی کو جاننے لگے، یہ تو بہت ہی رحم دل ہے۔ جب بادشاہ نے اتنی ساری تعریفیں سنی تو بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی کے پاس ملنے کا پیغام بھیجا۔ شہزادی نے اس شرط پر ملنے کا کہا کہ اگر بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ آئے تو میں ملوں گی، اور شہزادی نے 7 قسم کے کھانے پکوائے اور بہت ہی قیمتی لباس اور زیورات اپنے گلے میں ڈال لیے۔ جب بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ محل میں پہنچا تو محل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادی بادشاہ کو ملنے کے لیے پردے میں آئی تو بادشاہ اور اس کی 6 بیٹیاں اس شہزادی کا لباس اور زیورات دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بادشاہ نے کہا میں آپ کی شرط پر اپنی 6 بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں، تو پھر یہ پردہ کیوں؟ آپ میری بیٹی ہی کی طرح ہیں۔ شہزادی جب پردہ اتارنے کے لیے گئی تو واپس آئی تو ایک خستہ حال میں تھی۔ تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ میں نے تو سپاہیوں سے پوچھا تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے اسے جس جنگل میں چھوڑ کر آئے ہیں وہاں اس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کیا تم کو اس شہزادی نے غلام بنا کر رکھا ہے؟ اپنے پاس تو آگے سے اس خستہ حال لڑکی نے کہا ابا حضور، میں ہی اس محل کی ملکہ ہوں۔ اے بابا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں، اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں؟
مجھے یقین تھا کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں مجھے ضرور ملے گا، اور آج میرے پاس آپ سب سے زیادہ دولت ہے۔ اور شہزادی نے اپنے گلے کی مالا بھی دکھائی جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ بات سب سن کر بادشاہ کی باقی 6 بیٹیاں حیران ہو گئیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہ بات کہی ہوتی۔ تو دوستو، ہمیں بھی اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔